الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے خانوادہ اشرفیہ کی عظیم علمی روحانی شخصیت اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی کرامات، کمالات، آپ کا کشف روحانی اور دیگر چیزوں کو بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فراست ایک کیفیت ہے، جب انسان پر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ ان چیزوں کو جان لیتا ہے جن چیزوں کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے اور نہ جان سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کو یہ طاقت، یہ رفعت، یہ بلندی، یہ کمالات عطا فرمائے ہیں کہ وہ انسان کے قلب پر وارد ہونے والی کیفیات، خیالات، ان تمام چیزوں سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کا قلب مبارک پاک، صاف اور پاکیزہ تھا، اور آپ یہ فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص آ کر مجھ سے گفتگو کرتا ہے تو میرا دل اس کی گفتگو میں سے یہ چنتا ہے کہ اتنا سچ ہے، اتنا جھوٹ ہے، اتنا سچ ہے، اتنا جھوٹ ہے۔ یعنی میرا دل بتا دیتا ہے کہ اس نے کتنا سچ بولا اور کتنا جھوٹ بولا۔ لوگوں کی کیفیت تو یہ ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو عبادت و ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مقامات، درجات عطا فرماتا ہے، اور ان کا قلب نور ایمانی سے، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن اور منور ہو جاتا ہے، اور اسی سے وہ لوگوں کے قلوب کے احوال جان لیتے ہیں۔ حضرت اشرف المشائخ نور اللہ مرقدہ کی کیفیت یہ تھی کہ بہت سے لوگ اپنے دل میں کوئی بات لے کر حاضر ہوتے تھے اور آپ اس کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ اکثر ایسا بھی ہوا کہ آنے والے نے اپنا مدعا بیان نہیں کیا کہ حضرت نے جواب دے دیا۔ ایک مرید اپنے گھر سے چلے اور سوچا کہ میں آج حضرت کے لیے مٹھائی لے کر جاؤں۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ سے مٹھائی لی، اس نے میرے سامنے کئی قسم کی مٹھائیاں رکھیں، میں اس میں سے چیک کرتا رہا، یہ نہیں، یہ چاہیے، یہ نہیں، یہ چاہیے۔ اس نے کہا یار تم اتنی یہ حجت بازی کیوں کر رہے ہو؟ بھائی تمہیں لینا ہے لے کے چلے جاؤ۔ کہا نہیں، میں اپنے پیر صاحب کے لیے لے کے جا رہا ہوں، میں دیکھ کر لوں گا، سوچ سمجھ کے لوں گا۔ دکاندار خاموش ہو گیا۔ انہوں نے اس میں سے چند جو مٹھائیاں تھیں اس میں سے جو ان کو پسند آئیں وہ اس میں انہوں نے رکھوائیں ڈبے میں اور لے کر آئے۔ تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں حضرت اشرف المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے جا کر وہ ڈبہ ان کی خدمت میں پیش کیا، تو ایک جملہ میں نے دکاندار سے کہا تھا کہ میں سوچ سمجھ کے دیکھ کر لوں گا۔ تو جب میں درگاہ شریف حاضر ہوا اور میں نے وہ ڈبہ حضرت کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے وہی جملہ دہرایا، فرمایا سوچ سمجھ کے لائے ہو، دیکھ کر لائے ہو؟ میں حیران رہ گیا کہ میں ابھی یہ بات کہہ کر آیا تھا اور حضرت کو کیسے علم ہو گیا۔ اس طرح کے کتنے واقعات تھے جو حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کے ساتھ پیش آئے۔ آپ کی
ایک کرامت یہ بھی تھی کہ آپ کی بارگاہ میں آنے والا بڑے سے بڑا آسیب زدہ مریض آپ کی ایک نگاہ کرم سے درست ہو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا فرما دیتا تھا۔ غالباً یہ 1974 کا واقعہ ہے یا شاید اس کے بعد کا کوئی سن ہو۔ حضرت دورے پر تشریف لے گئے راول پنڈی، وہاں کا ایک علاقہ ہے لال کرتی، وہاں حضرت کے ایک مرید عبد الباقی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں پر قیام پذیر تھے اور حضرت انہی کے ہاں قیام فرماتے تھے۔ اس علاقے میں ایک نوجوان لڑکے پر ایک جن آیا اور وہ اتنا خطرناک تھا کہ جب وہ لڑکا چیختا تھا تو لوگ دہشت میں آ جاتے تھے، خوف زدہ ہو جاتے تھے، جس کو چاہتا تھا وہ اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ اس کے بال بڑھ چکے تھے، ناخن بڑھ چکے تھے، نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، لیکن طاقت اتنی تھی کہ اگر 10 آدمی بھی اسے پکڑیں تو وہ ایک جھٹکے میں انہیں پھینک دیا کرتا۔ اس کے والدین اس کی اس کیفیت سے بہت زیادہ غمگین رہتے تھے۔ ڈاکٹروں نے تو پہلے ہی جواب دے دیا تھا کہ یہ ہمارے بس کا کھیل نہیں ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، اس کو تو کوئی آسیب ہے، جن ہے، اس کو کسی عامل کو دکھائیں۔ راول پنڈی کے جتنے بڑے بڑے عامل تھے ان سب کو دکھایا، جہلم میں دکھایا، دیگر شہروں میں دکھایا۔ مکان ان کا فرسٹ فلور پر، پہلی منزل پر تھا، ایک زینہ بالکل سیدھا جاتا تھا اور وہیں چھوٹا سا ایک مکان تھا، غریب لوگ تھے۔ ایک بہت بڑے عامل صاحب کو لایا گیا، جب وہ زینے پر چڑھ کر آدھے زینے تک پہنچے تو محسوس ہوا کہ کسی نے ان کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ دی اور وہاں سے لڑکتے ہوئے نیچے گرے، ان کا سر بھی پھٹ گیا اور بھی چوٹیں آئیں اور وہ بھاگے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ ایک اور صاحب آئے، جب وہ اوپر چڑھے تو محسوس ہوا کہ ان کی ٹوپی کسی نے پنکھے میں لٹکا دی۔ اس قسم کے واقعات ہوتے رہے اور یہ واقعات جب مشہور ہوتے رہے تو دیگر جو عامل تھے انہوں نے بھی آنے سے منع کر دیا، سب کو اپنی جان کی فکر ہوئی۔ حسن اتفاق اللہ تعالیٰ کو کیونکہ اس لڑکے کو صحت دینی تھی کہ حضرت اشرف المشائخ کا وہاں پر راول پنڈی کا دورہ ہوا۔ اس کی کیفیت وہی تھی کہ صحیح ہوتا تھا لیکن دورہ پڑتا تھا، جس میں وہ چیختا تھا، چلاتا تھا، چیزیں اٹھا کر پھینکتا تھا، توڑتا تھا، جو سامنے آتا تھا اسے مارتا تھا۔ گھر والے بھی پریشان تھے، محلے والے بھی خوف زدہ تھے، کس کو مار دے، کس کو کچھ کر دے، کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا۔ انہوں نے عبد الباقی اشرفی صاحب نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب کراچی سے تشریف لائیں اور ہم نے ان کو کل شام کو عصر کے بعد چائے پر بلایا، اگر وہ علاج کریں تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا بیٹا صحت یاب ہو جائے۔ وہ لوگ تو بہت پریشان تھے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے اور جس وقت آپ ان کے گھر میں بیٹھے چائے نوش فرما رہے تھے اسی وقت اس لڑکے کو دورہ پڑا۔ اس نے چیخنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا۔ ان کے والدین کو علم ہوا کہ حضرت تشریف لے آئے ہیں تو ان کے والدین وہاں پر آئے اور آ کر ہاتھ جوڑ کر اس کے حضور ایک نگاہ کرم اگر ہو جائے، آپ چل کر اس کو دیکھ لیں، جتنے بھی عامل ہیں بڑے بڑے نامور سب کو ہم لے آئے ہیں، جتنے مولوی ہیں ان کو لے آئے ہیں، کسی سے دعا کرائی ہے، کسی سے دم کرایا ہے، کسی سے کچھ ہے، لیکن اس کا یہ جو مرض ہے، جو جن ہے اس کے اوپر، یہ کسی طرح درست نہیں ہوتا۔ اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہے، لیکن طاقت اتنی ہے کہ 10 آدمی بھی اس کو اس وقت نہیں پکڑ سکتے جب اس پر دورہ پڑتا ہے، یعنی اس دن کی حاضری ہوتی۔ ہم لوگ بہت پریشان۔ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے، آپ نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنے قلب کی طرف توجہ دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے اپنے بزرگوں سے اجازت لی کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، آپ کی کیا مرضی ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ فرماتے کہ مجھے اپنے بزرگان دین سے اجازت ملی کہ تم چلے جاؤ۔
حضرت فرماتے میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے آپ چلیں میں آ رہا ہوں۔ ان کا گھر بالکل 4 قدم پہ تھا جہاں حضرت کی رہائش تھی۔ وہ اسی طرح جوش میں تھا، کیفیت میں تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ حضرت کے ساتھ اور مریدین بھی تھے۔ وہ مریدین نے بھی جو اس وقت موجود تھے ہمیں یہ بتایا کہ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ اس گلی سے گزر کر، یعنی اس گھر میں اور اس گھر کے درمیان صرف ایک گلی کا فاصلہ تھا، آپ اس گھر سے باہر تشریف لائے، گلی کو کراس کیا اور سامنے ہی اس کا گھر تھا جو زینے پر سے شروع ہوتا تھا، فرسٹ فلور پہ یہ لوگ رہتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اسی وقت اوپر اس کی آواز بند ہو گئی اور اس نے کہا میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، ان کو نہیں لاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ اور لوگ جو تھے وہ تو تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ بہت سے عامل آئے جو سیڑھیاں چڑھے اور اوپر سے گر گئی، کسی کی ٹوپی اڑ گئی، کوئی گر گیا، کسی کا سر پھٹ گیا، اور وہ تو یہی سوچ رہے تھے کہ اب یہ بھی حضرت آئے ہیں، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی سیڑھی پر ہی قدم رکھا تو وہیں اوپر اس کی آواز بند ہو گئی اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں ان کو نہ لاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ حضرت چلتے ہوئے سیدھے اوپر تشریف لے گئے اور اس کے سامنے فرمایا کہ یہاں کرسی رکھو۔ بالکل اس کے سامنے کرسی رکھوائی اور بیٹھے اور اس کی انگلی پکڑ کر ہلایا اور فرمایا کہ کیا ہے؟ وہ گردن جھکا کر بیٹھا رہا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا خبردار اس بچے کو ابھی چھوڑ دو، اور اگر تم نے نہ چھوڑا تو ہم تمہیں مخدوم صاحب کی عدالت میں پیش کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ کچھ پڑھ کر اس کے چہرے پر دم کیا اور وہ بچہ جو تھا اسی وقت ٹھیک ہو کر بیٹھ گیا، اور اس نے چاروں طرف دیکھا، ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ کہیں اور تھا اور ابھی یہاں پر آیا، اور پوچھتا ہے میں کہاں تھا، مجھے کون لے گیا تھا، میں نے کیا کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ تمہاری یہ کیفیت تھی۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ جاؤ، اس کے بال جو بہت زیادہ بڑھ چکے تھے اس کو نائی کے پاس لے جاؤ، اس کے بال کٹواؤ، اس کے ناخن کاٹو، اس کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا لباس پہنا کر لاؤ۔ صرف 3 پھوکیں آپ نے ماری اور وہ صحیح ہو گیا۔ جب آپ نیچے تشریف لائے اور لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ صحیح ہو گیا تو اسی وقت کافی تعداد میں لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے اور سلسلہ اشرفیہ میں داخل ہوئے۔ اس علاقے میں ایک احاطہ تھا جہاں پر ابتدا میں یعنی قیام پاکستان سے پہلے سکھ رہا کرتے تھے، تو انہوں نے اس احاطے کا نام احاطہ مکھن سنگھ رکھا تھا۔ اس احاطے میں جتنے گھر تھے وہ سب کے سب آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر اسی دن آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، اور انہوں نے پھر اس جگہ بورڈ لگایا احاطہ غوثیہ اشرفیہ، مکھن سنگھ کا نام ہٹا دیا، اور اسی طرح پھر سلسلہ چلتا رہا۔ اور حضرت ہر سال لال کرسی کے علاقے میں تشریف لے جاتے تھے، ذکر اذکار ہوتا تھا، محفلیں ہوتی تھی، محفل سما بھی ہوتی تھی، رات کو 2-2 بجے تک لوگ آپ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، آپ انہیں وظائف بتاتے تھے، بزرگان دین کے قصے سناتے تھے، وعظ و نصیحت فرماتے تھے، اور یہ سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہا۔ یہ حضرت اشرف المشائخ کی ایک کرامت تھی جس کو دیکھ کر کثیر تعداد میں لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے۔ حضرت کا یہ معمول تھا کہ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک میں ہر سال تشریف لے جاتے، اور آپ نے 35 سال حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی۔ باقاعدہ اوقاف کی طرف سے آپ کو بلاوا آتا تھا اور آپ تشریف لے جاتے تھے۔ 8 دن لاہور میں قیام فرماتے تھے، اور اس کے بعد اسلام آباد، پنڈی، فیصل آباد، سیالکوٹ اور دیگر گرد و نواح کے جو شہر تھے جہاں جہاں آپ کے مریدین و متقدین تھے وہاں آپ تشریف لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ لاہور سے فیصل آباد تشریف لے جا رہے تھے، اس زمانے میں ویگنیں چلتی تھیں، تو جو آپ کے مریدین تھے فیصل آباد سے آپ کو لینے آئے تھے، محمد یوسف اشرفی اور محمد اقبال اشرفی، یہ دونوں بھائی آپ کو لینے کے لیے آئے، اور انہوں نے خاص طور پر ڈرائیور کے برابر والی سیٹ جو تھی وہ بک کرائی، یعنی اس سے کہا کہ جی یہ سیٹ ہمارے پیر صاحب کے لیے، وہ یہاں بیٹھیں گے۔ پیچھے بیٹھنے میں ذرا دشواری تھی، دیگر مسافر بھی پیچھے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت آگے تشریف فرما ہوئے، صبح کا وقت تھا،
اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت کا معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد سورہ مزمل شریف 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت وہاں سے اس ویگن میں حضرت روانہ ہوئے اور آپ نے سورہ مزمل شریف شروع کی۔ ڈرائیور جو تھا بدعقیدہ تھا، بزرگان دین کو مانتا نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی سفر شروع ہوا ٹیپ ریکارڈ آن کر دیا جس میں غلط قسم کے گانے تھے، اور وہ بھی اس نے فل آواز سے چلانا شروع کیے۔ تو جو حضرت کے مریدین پیچھے بیٹھے تھے انہوں نے اس سے کہا کہ دیکھو حضرت پڑھ رہے ہیں بھی، ان کا یہ وظیفے کا وقت ہے، تو لہذا تم اسے بند کر دو۔ اس نے حضرت کی طرف دیکھا اور پھر مریدین سے کہا کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں کسی کے بزرگ کو نہیں مانتا، میں تو یہ جب تک نہیں چلاؤں گا میں گاڑی نہیں چلا سکتا، مجھے تو یہ چلانا ہے۔ حضرت نے دیکھا اس کی جانب اور خاموش رہے۔ آپ نے مریدین کو اشارہ کیا کہ تم خاموش ہو جاؤ، کچھ نہ بولو۔ اس نے پھر دوبارہ سے اس کو چلایا اور پھر آواز تیز کر دی۔ مریدین بھی پریشان تھے اور ظاہر حضرت بھی اس میں ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے کہ سورہ مزمل شریف آگے ہی پڑھ رہے تھے اور وہیں وہ ٹیپ لگا تھا۔ 2-3 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کی آواز بند ہو گئی۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کافی اس کو گھمایا، والیوم کو کم زیادہ کیا لیکن آواز نہیں آئی۔ اس نے پھر اس کو نکالا، دوبارہ ڈالا اور پھر چلایا، وہ چلنا شروع ہوا، 1 منٹ بعد پھر بند ہو گیا۔ پھر اس نے جب دیکھا تو پتہ چلا کہ ریل جو تھی وہ اندر پھنس گئی۔ اب جب اس نے کیسٹ باہر نکالا تو وہ ریل اندر پھنسی ہوئی تھی، کیسٹ باہر تھا، وہ کھینچ رہا تھا، پریشان تھا۔ اب معاملہ کیونکہ ایسے وقت ہوا تھا کہ سارا وبال اسی کی گردن پہ تھا۔ اسی نے کہا تھا کہ میں کسی کو نہیں مانتا، میں جب تک یہ نہ چلاؤں میں گاڑی نہیں چلا سکتا۔ تو اس نے اپنی بڑی ذلت محسوس کی اور حضرت نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اس نے ویگن ایک طرف روکی اور کوشش کی کہ کسی طرح میں اس کو صحیح کر لوں، یا یہ نکل آئے پوری طرح ریل تو میں دوسرا کیسٹ لگا دوں، لیکن نہ ریل کو نکلنا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے اندر ہی پکڑ لی، اور نہ دوسرے کیسٹ کو لگنا تھا۔ ادھر سے مسافروں نے شور کیا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہمیں فلاں وقت پہنچنا ہے، تم نے سارا ٹائم اسی میں لگا دیا۔ جب سب بولنا شروع ہوئے تو اب پریشان ہوا اور اس نے غصے میں آ کر اس کو زور سے پٹخا اور چلانا شروع کر دیا۔ سارے راستے یہی کیفیت رہی، بالکل سکون رہا۔ حضرت نے نہایت اطمینان کے ساتھ اپنی سورہ مزمل مکمل کی، اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی اور جب چہرے مبارک پر ہاتھ پھیرے تو منزل مقصود آ گئی، آپ وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، لیکن جب قیام گاہ پہنچے اور مریدین نے پوچھا کہ حضرت یہ تو آپ کی کرامت ہے، آپ نے تو اس کا کیسٹ ہی خراب کر دیا جو غلط قسم کے گانے چلا رہا تھا، اور یہ آپ نے فرمایا نہیں، اس میں اس فقیر کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ تو میرے رب کا کرم ہے، ہم تو اس کا ذکر کر رہے تھے، اس کا نام لے رہے تھے اور وہ اس میں دخل اندازی کر رہا تھا، ہم نے رب سے ہی عرض کر دیا مولا ہم تو تیرا ذکر کر رہے ہیں، یہ دخل اندازی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے خود بخود روک دی۔ یہ ہے بزرگان دین کی شان۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ لوگوں میں بیٹھ کر اپنی کرامت بیان کرتا، اپنا کمال بیان کرتا کہ دیکھو میں نے یہ کیا وہ کیا، لیکن یہ لوگ بے نفس انسان تھے، ذرا بھی کسی قسم کا تکبر، تقوی کا تکبر، عبادت کا تکبر، کرامات کا کوئی چیز ان کے اندر نہیں تھی۔ فرمایا نہیں، یہ سب میرے رب کا فضل ہے، یہ اس کا کرم۔ اس طرح کے بے شمار واقعات حضرت کی زندگی میں پیش آئے۔ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں 17 مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل فرمائی، 17 مرتبہ، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی لگتی تھی کہ جس نے اس سال حج کیا ہے وہ آئندہ سال نہیں کرے گا، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی حال ہی میں اور گزشتہ سالوں میں بھی اس قسم کی پابندیاں لگی تھیں، لیکن حضرت کی کیفیت یہ تھی کہ پابندی لگتی تھی لیکن کوئی نہ کوئی صورت ایسی نکلتی تھی کہ حضرت چلے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ مسلسل حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ پابندیاں بھی لگتی ہیں، کبھی کسی قسم کی پابندی کبھی کسی قسم کی، لیکن جب وقت آتا ہے تو آپ چلے جاتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے
مسکرا کر بڑا پیارا جواب دیا۔ فرمایا کہ بھئی ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ جب ہم حج کر کے سرکار کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں اور وہاں سے رخصت لے کر واپس چلتے ہیں تو اگلے سال کے لیے درخواست پہلے ہی لگا دیتے کہ سرکار اگلے سال ضرور بلائیے، ہماری حاضری کرائیے۔ جب ہم نے درخواست پہلے ہی لگا دی اور وہاں سے منظوری ہو گئی تو یہاں والے کیسے روک سکتے؟ تو اصل بات تو یہی ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات، یہ حقیقت۔ وہاں پر جانا یہ اسباب پر موقوف نہیں، کرائے پر، سامان پر، کسی ظاہری چیز پر نہیں، یہ وہاں کے بلاوے پر موقوف ہے۔ کتنے لوگ جو کروڑ پتی جو امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک کے سفر کرتے ہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ بھی مدینہ طیبہ جانا نصیب نہیں۔ اور کچھ وہ ہیں کہ جو بے سر و سامانی کی کیفیت میں ہیں لیکن ہر سال سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم۔ تو ان 17 حجوں میں حضرت کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ فرماتے ہیں کہ حج کر کے جب میں واپس آنے لگا تو ظاہر ہے ایک تحفہ وہاں کا ہوتا ہے آب زمزم اور کھجور۔ حضرت نے کچھ ٹوپیاں بھی لے لیں، کچھ تسبیحاں بھی لے لیں مریدین میں تقسیم کرنے کے لیے۔ 2 کین بڑے آب زمزم کے لے لیے، کھجوریں بھی مختلف قسم کی کئی کلو آپ نے لے لیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب جدہ ایئرپورٹ پہنچے تو خبر یہ ملی کہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے کہ صرف اتنے کلو سامان جائے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر اس سے زیادہ 1 کلو بھی ہوگا تو پر کلو اتنے ریال، یعنی اس زمانے میں جو بھی انہوں نے مقرر کیا وہ دینے پڑیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حاجی حج کر کے واپس آتا ہے تو وہ سب کچھ خرچ کر دیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اب تو واپس جانا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جو پیسے بچا کر وہاں سے لائیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پاس صرف اس وقت 100 ریال تھے یا شاید اس سے بھی کم۔ اب جب یہ خبر ملی حجاج کو تو انہوں نے کیا کیا، کسی نے آب زمزم کے کین چھوڑ دیے، کسی نے کھجوریں چھوڑ دیں۔ سامان زیادہ تھا اور ہر کوئی اپنے سامان کا وزن کر رہا تھا۔ رات جدہ ایئرپورٹ پر گزارنی تھی اور صبح ہی فجر کے فوراً بعد فلائٹ کی روانگی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، لوگوں سے مشورہ کیا، حجاج سے۔ انہوں نے کہا حضرت ہم نے تو یہ آب زمزم چھوڑ دیا، اس کا وزن زیادہ ہے، کھجوروں کا وزن ہے تو ہم نے وہ چھوڑ دی، تھوڑی سی کھجوریں رکھ لیں۔ اور کسی نے کہا کہ ہم نے کسی کو دے دیا، کسی نے کہا کہ ہم پیسے لوگوں سے مانگ رہے ہیں، ادھر ادھر فون کر رہے ہیں، کوئی ہمیں پیسے دے دیتے کہ ہمارا سامان چلا جائے۔ بہت سے لوگوں نے کھجوریں ایسے ہی ایک طرف ڈال دی، اور وہاں تو ظاہر ہے اس چیز کی کوئی ایسی قدر نہیں تھی۔ جو لوگ آئے، جو وہاں صفائی کرنے والے، وہ اٹھا کر باہر لے گئے، انہوں نے جا کر پھینک دیے ہوں گے۔ اسی طرح آب زمزم کے کین۔ حضرت فرماتے ہیں یہ چیز دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہوا۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ رات میں 100 نفل ادا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ لوگ ساری رات اسی اس میں رہے کہ یہ سامان کس طرح لے کے جائیں، کوئی مل جائے جس سے ہم پیسے لے لیں، کسی سے قرض لے لیں، یا یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ کوئی چیزیں چھوڑ رہا تھا، کوئی قرض کا انتظام کر رہا تھا۔ حضرت نے کیا کیا، حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں زینے کے قریب ایک جگہ تھی جہاں بالکل سناٹا تھا، کوئی نہیں تھا۔ تو میں نے وہاں جا کے اپنا مصلی بچھایا اور نوافل شروع کر دی۔ نوافل پڑھتا رہا۔ جب 100 نفل مکمل ہوئے، میں نے دعا کی، اور دعا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر تو بڑی عجیب کیفیت ہے اور میری کچھ تجویزیں ہیں، اگر آپ قبول فرما لیں۔ میں نہ تو کسی سے قرض لینا چاہتا ہوں، نہ کسی کا احسان لینا چاہتا ہوں، اور نہ یہ کھجور آب زمزم چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یا تو کوئی آدمی ایسا مل جائے جو خود بخود آ کر مجھے پیسے دے دے،
یعنی اس کا احسان میرے اوپر نہ ہو، میں نہ مانگوں، وہ خود آ کر مجھے دے دے کہ آپ یہ پیسے لے لیں اور یہ سامان لے جائیں، ظاہر ہے سامان زیادہ ہے، اس پر پیسے لگیں گے۔ دوسری تجویز، کوئی آدمی ایسا مجھے مل جائے کہ جو بحفاظت یہ آب زمزم اور کھجور اپنے گھر لے جائے، کیونکہ یہاں جس طرح یہ لوگ پھینک رہے ہیں اور لوگ اٹھا کر، جو صفائی کرنے والے وہ اٹھا کر باہر جا کے پھینک رہے ہیں، وہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ کوئی ایسا آدمی مل جائے، میں اس کو یہ آب زمزم کھجور دے دوں، وہ اپنے گھر لے جا کر رکھ لے، بعد میں لوگ آتے جاتے رہتے ان سے ہم منگا لیں۔ اور تیسری تجویز یہ ہے کہ آپ اپنے کرم سے اس کا وزن کم کر دیں، اس کا وزن کم ہو جائے تاکہ پیسے بھی نہ دینے پڑے، یا صرف اتنا وزن ہو جتنے پیسے میرے پاس 100 ریال ہیں، بھائی اتنا ہی وزن ہو تاکہ میں وہ دے دوں اور یہ سارا سامان چلا جائے۔ فرماتے ہیں یہ 3 تجویزیں میں نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کی، اور اس کے بعد سجدے میں سر رکھا، پھر ویسے بھی دعا کی، اور مجھے کچھ قلبی طور پر اطمینان ہوا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نہایت اطمینان سے اٹھا، اپنا مسلح اٹھایا، اور میں جب لوگوں کے پاس گیا تو ان کی وہی کیفیت تھی۔ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ نے کسی سے رابطہ کیا، آپ کا کام ہوا، کیا ہوا؟ میں نے کہا ہاں ہمارا کام ہو گیا۔ اچھا، خیر ان کو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو راز کی بات تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے لوڈر سے کہا کہ میرا سامان رکھ دو، اس نے فوراً سامان آگے رکھا، تو لوگوں نے بھی پھر اپنے سامان لانے شروع کیے۔ سب سے آگے، یعنی وہ جو قطار تھی اس میں سب سے آگے میرا ہی سامان تھا، اور اس میں کیا تھا کہ بستر بند تھا جس میں ایک اسپنج کا گدا تھا، اٹیچی تھی جس میں میرے کپڑے تھے، 2 آب زمزم کے کین تھے، کئی کلو کھجوریں تھیں۔ اس طرح یہ پورا سامان جو تھا یہ اس حساب سے زیادہ تھا جو گورنمنٹ نے لگایا تھا کہ اتنا سامان ہونا چاہیے، اس سے بہت زیادہ تھا، دیکھنے میں ہی محسوس ہو رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ پھر وہ چیک کرنے والا آیا، اس نے میرا نام پکارا، حاجی سید احمد اشرف جیلانی۔ تو میں آگے بڑھا، میں نے پاسپورٹ دیا، اس نے پاسپورٹ دیکھا، اور اس کے بعد لوڈر سے کہا کہ ان کا سامان رکھو۔ سامان رکھا، کانٹا گھوما، لیکن صرف 1 کلو زیادہ بتا رہا۔ وہ حیران ہوا، اس نے مجھ سے پوچھا حاجی سامان زائد؟ میں نے کہا بے شک سامان تو زائد۔ فرماتے میں نے سوچا میں اسے کیوں جھوٹ بولوں، سامنے نظر آ رہا، لیکن وہ پریشان ہوا کہ یہ کانٹا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا، سامان اتنا زیادہ ہے، یہ صرف 1 کلو زیادہ بتا رہا۔ اس نے کہا پھر سامان اتارو۔ لوڈر نے سامان ہٹایا، وہ خود کھڑا ہوا، اس نے اپنا وزن کیا تو کانٹے نے صحیح بتایا، اور جب اس نے دوبارہ رکھوایا تو پھر اس نے 1 کلو زیادہ بتایا۔ بڑا پریشان ہوا، پھر اس نے کہا کہ ایک طرف آپ کھڑے ہو جائیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک طرف ہو گیا، سامان بھی ایک طرف رکھ دیا گیا۔ 2-3 حاجیوں کا سامان اس نے تولا، کسی کا 4 کلو، کسی کا 8 کلو، کسی کا 10 کلو زیادہ، اسی حساب سے ان پر وہ جرمانے کرتا رہا، پیسے لیتا رہا۔ جس کے پاس نہیں تھا وہ بیچارہ اپنا سامان چھوڑتا رہا، اسی حساب سے لوگ اپنے سامان بک کراتے رہے۔ پھر اس نے مجھے اشارہ کیا اور لوڈر کو اشارہ کیا، میں آگے بڑھا، لوڈر نے پھر سامان رکھا، پھر کانٹا گھوما اور وہیں آ کر رک گیا۔ کہتے حاجی سامان زائد؟ میں نے کہا بے شک۔ بڑا پریشان ہوا، غور سے دیکھا، پھر سامان اتروا کے پھر رکھ دیا۔ 2-3 لوگ آئے میرے پاس کہ حضرت یہ کیا بات ہے، یہ آپ کا سامان تو زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا میں کب کہہ رہا ہوں کہ سامان کم ہے؟ کہا پھر یہ کانٹا کیوں نہیں بتا رہا؟ کہنے مجھے کیا پتا کیوں نہیں بتا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا آپ کے پاس کوئی جن ہے جس نے کانٹا پکڑ لیا ہے؟ کہ بھائی میرے پاس کوئی جن نہیں ہے، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں۔ کہ نہیں آپ کا سامان 100% زیادہ ہے۔ کہ بھائی میں کب کہہ رہا ہوں کہ زیادہ نہیں ہے، وہ تو زیادہ ہے، کہ لیکن کانٹا تو 1 کلو بتا رہے، تو پھر میں کیا کروں؟ خیر بہرحال 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے 3-4 حاجیوں کا سامان تولا، چیک کیا باقاعدہ اس کے بعد پھر حضرت کا سامان رکھا، پھر 2-3 حاجیوں کا، آخر تنگ آ کر اس نے بلایا اور پھر سامان تولا، کانٹے نے وہی 1 کلو زیادہ بتایا، اور 1 کلو جو زائد تھا اس کے پیسے حضرت کے پاس موجود تھے۔ اس نے پیسے بتائے، میں نے پیسے دیے، اور اس نے مجھے بورڈنگ کارڈ دے دیا، مجھے روانہ کر دیا۔ فرماتے جب میں جہاز میں آ کر بیٹھا تو لوگ ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ وہ جو صاحب بیٹھے ہیں ان کے پاس کوئی جن ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے، جس نے آ کے کانٹا پکڑ لیا۔ اور کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر میرا ایڈریس بھی لینا چاہا اور پوچھا آپ کراچی میں کہاں رہتے ہیں، ہم آپ سے ملیں گے، اور آپ کے پاس یقیناً کوئی جن ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ میں اس کو کیا بتاؤں کہ یہ جن ہے یا سرکار کی نگاہ کرم،
یہ تو انہوں نے قبول فرما لیا تو یہ سارا مسئلہ ہو گیا۔ اسی طرح کے بہت سے واقعات حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں حج کے دوران پیش آئے۔ فرماتے ہیں کہ 7واں حج تھا کہ مسجد نبوی میں ہم بیٹھے تھے، تو یہ جو کالے لوگ ہوتے ہیں افریقن، بڑے لمبے چوڑے طاقتور، اور جب چلتے ہیں تو اس طرح کر کے چلتے ہیں، لوگوں کو دھکے دے دیتے ہیں، اور اکثر ایسا بھی کرتے ہیں کہ جب 2 آدمی بیٹھے ہوں، یعنی مسجد بھری ہوئی ہے، جماعت تیار ہے، اور 2 آدمی بیٹھے ہیں تو ان کے درمیان آ کے نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے، اور جب نیت باندھیں گے اور نیچے جگہ نہیں ہے تو کندھوں پر پیٹ رکھ کر یا اپنے گھٹنے رکھ کر جب جھکیں گے تو لوگ خود بخود جگہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ اس نے نیت باندھ لی تو اب کیا کریں، اس طرح ان کی جگہ بن جاتی ہے، 2 رکعت پڑھتے ہیں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا، تو ہم نے اور ہمارا جو ساتھی تھا، فرماتے ہم نے دونوں نے کہا کہ اس مرتبہ اگر کوئی آیا تو ہم جگہ نہیں دیں گے۔ ہم دونوں اپنے کندھے بالکل ملا کر بیٹھ گئے۔ اتفاق سے اسی وقت ایک آ گیا، بڑا لمبا چوڑا سا تھا، بالکل سیاہ فام تھا، افریقی۔ اس نے آتے ہی کوئی گفتگو نہیں کی، کچھ نہیں، اور بیچ میں اپنے پیر گھسا کے اور نیت باندھ لی۔ ہم اس کو روکتے بھی رہے کہ بھئی جگہ نہیں ہے یہاں بیٹھنے کی، اس نے نیت باندھ لی۔ لیکن ہم نے بھی طے کر لیا تھا کہ اب یہ کیا ہے، کسی طرح بھی نماز پڑھے، سنتیں پڑھے، سجدہ کرے، لیکن ہم اس کو جگہ نہیں دیں گے۔ جب ہم اس کو بتا رہے ہیں تو اس نے کیوں نہیں اپنے آپ کو روکا؟ اس نے اسی طرح کیا کہ کندھے پہ لٹک کے ایسے اس نے سجدہ کیا، پھر اٹھا۔ ہمیں بھی تکلیف ہوئی لیکن ہم کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھے رہے، اور اس کے بعد وہ سلام پھیر کر اور ہمیں برا بھلا کہتا ہوا اپنی زبان میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ چیز دیکھی تو مجھے قلبی صدمہ ہوا، لیکن ایک چیز تھی کہ جب اس کا جسم میرے جسم سے مس ہوا، یعنی اس نے ایسے لٹک کے سجدہ کیا، تو مجھے کچھ روحانیت کی خوشبو آئی، یعنی محسوس ہوا کہ یہ بھی کوئی ولی ہے۔ تو میں حیران ہوا کہ یہ اللہ کا ولی ہو کر اس کے اندر روحانیت بھی ہے، اور پھر یہ ایسی بات کر رہا ہے کہ ہمارے کندھے کے اوپر سے لٹک کے پھر یہ سجدہ کر رہا ہے، اور یہ دیکھ رہا ہے کہ جگہ بھی نہیں بیٹھنے کی، نہ پیچھے نہ آگے، اور ہم اس کو بتا بھی رہے ہیں پھر بھی اس نے نیت باندھ لی۔ تو میں نے کہا خیر کوئی بھی ہے، اگر یہ ولی بھی ہے تو اس نے ایسی حرکت کیوں کی، میں اس کی شکایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ضرور کروں گا۔ فرماتے ہم نے نماز ادا کی، اور پھر میں مواج شریف حاضر ہوا، اور ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر با ادب سر جھکا کر سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی بھی تھا، کوئی ولی تھا یا کوئی بھی تھا، لیکن آپ کی اولاد کے اوپر یہ چڑھ گیا، اور اس نے ہمارے کندھے کے اوپر چڑھ کے پھر اس نے یہ نفل پڑھے یا سنتیں پڑھیں جو بھی اس نے پڑھا، تو آپ اس کو سزا دیجئے، یہ تو بات صحیح نہیں ہے۔ آپ کے دربار میں اس نے ایسی حرکت کی جبکہ وہاں جگہ بالکل نہیں تھی، ہم اس کو بتا بھی رہے تھے، پھر بھی اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا، اور بعد میں ہمیں برا بھلا کہتا وہ چلا گیا۔ فرماتے میں نے یہ سرکار کی بارگاہ میں یہ شکایت پیش کی، اور اس کے بعد اسی طرح سلام پیش کر کے با ادب باب بقی سے میں واپس نکل گیا۔ اب دوسرے دن نماز فجر کے بعد فرماتے ہیں کہ میں اس مقام پر بیٹھا تھا جہاں سے سرکار کا گنبد مبارک بالکل صاف نظر آتا ہے، صحن مسجد میں، یعنی اندر کی جانب سورہ مزمل پڑھ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہی شخص جس نے ہمارے اوپر چڑھ کے سنتیں ادا کرنے کی کوشش کی تھی، اور عجیب انداز میں اس نے لٹک کے سجدہ کیا، رکوع کیا، جو بھی کیا، اور ہم نے اس کی شکایت کی تھی، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ سیاہ فام شخص لمبا چوڑا وہ آیا اور ایک ایک شخص کو جھک جھک کے دیکھ رہا ہے اس کا چہرہ۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ اس کو کچھ تنبیہ ہوئی ہے اور یہ مجھے ڈھونڈ رہا۔ میں خاموش اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ جب اس نے دور سے مجھے دیکھا تو دوڑ کر میری طرف آیا اور آ کر ہاتھ جوڑ کر کہا معافی معافی معافی، انت آل رسول، انت آل رسول، انا لا عارف، یعنی میں نہیں جانتا کہ تم آل رسول ہو، مجھے نہیں معلوم تھا، معافی معافی معافی۔ چلے میں سمجھ گیا، اور پھر اپنے قلب کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ لائٹ آف،
لائٹ آف، یعنی جو قلب کی روشنی تھی وہ چھن گئی. جب یہ گیا ہوگا اس کے بعد تو اس کو پتہ چلا کہ اس کی جو روحانیت تھی، جو قلب کی روشنی تھی، سرکار نے وہ چھین لی، اس کو سزا دی. وہ سمجھ گیا کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے اور مجھے ڈھونڈ رہا ہے، اور ڈھونڈتا ہوا جب پہنچا تو یہ اپنی زبان میں وہ مختلف الفاظ میں اور مختلف ادائیں بنا کر وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم آل رسول ہو، اور مجھ سے غلطی ہو گئی، معافی 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 کہتا تھا، اور کہتا تھا لائٹ آف انت آل رسول انا لا عارف. اور میرا ہاتھ کھینچ رہے مواج شریف کی طرف کہ مجھے وہاں چل کے معافی دلوا دو. حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ بھی جمع ہو گئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے. اب میں سب کو کیا بتاتا کہ یہ کیا معاملہ تھا. خیر میں اس کے ساتھ اٹھا اور وہ مجھے جیسے کوئی کھینچتا ہوا لے کے جاتا ہے تو مجھے تیزی کے ساتھ لے کے جا رہا ہے مواج شریف. کہہ رہے مواج شریف میں لے گیا، میرے پیچھے کھڑے ہو کر روتا رہا، اور میں نے پھر اسی طرح با ادب سرکار کی بارگاہ میں سر جھکا کر ہاتھ باندھ کے سلام پیش کیا اور شکریہ ادا کیا کہ سرکار آپ نے اس کو سزا دے دی، اس کی جو لائٹ بند کی تھی اس نے معافی مانگ لی، حضور آپ اس کی لائٹ کھول دیں، اس کے قلب جو جس طرح روشن تھا آپ اسی طرح کر دیں، میں نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں. فرماتے ہیں اسی وقت اس کو بھی یہ محسوس ہوا کہ اس کا دل پھر روشن ہو گیا، اور وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ خوشی میں آ کر میرے لپٹ گیا. کبھی وہ میری پیشانی کو چومتا تھا، کبھی وہ میرے ہاتھوں کو چومتا تھا، اور وہاں جو لوگ بیٹھے تھے وہ دیکھتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہاں تک اس نے کیا کہ میرے پیروں کو چوما اور میرا پیر گھسیٹنا شروع کیا. تو میں نے سوچا کہ یہ مجھے گرا رہا ہے. میرا پیر اونچا ہوا تو اس نے میرے تلوے کو چوما اور پھر رویا اور کہا کہ انت آل رسول انت آل رسول انا لا عارف، معافی معافی یہ کہتا ہوا روتا ہوا باب بقیع سے باہر نکل گیا. لوگوں نے کہا ہذا مجنون ہذا مجنون، جو وہاں کھڑے تھے ان کو کیا پتا کہ کیا ہوا. تو فرماتے یہ ہے میرے سرکار کا کرم کہ جیسے ہی میں نے شکایت کی آقا نے سن لیا، اس کو سزا بھی دے دی، اور دوبارہ جب اس کو معافی ملی تو اس کا قلب جو تھا وہ پھر دوبارہ روشن ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ وہ ایسی بارگاہ ہے کہ وہاں با ادب رہنا چاہیے، جہاں پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام حاضری دیں، جہاں پر جبریل امی کے قدم لرزنے لگے، وہاں پر ہم انسانوں کو کتنا با ادب رہنا چاہیے اس کا اندازہ آپ کو کرنا چاہیے. حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو 17 حج کیے اس میں بہت سے واقعات اسی طرح پیش آئے. فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد مسجد نبوی میں جو صحن ہے اندر کی جانب جہاں سے گنبد مبارک نظر آتا ہے، وہاں میں بیٹھا تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سامنے سے آ رہے ہیں. سفید عمامہ ہے، سفید داڑھی ہے، چہرہ چمک رہا ہے، اور سفید لباس یعنی پورا کرتا ان کا جبہ جو تھا سفید. ان کے ہاتھ میں پیلے رنگ کی تسبیح. وہ سامنے سے آتے ہیں اور پھر دوبارہ چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. ٹہل کر وہ اپنا وظیفہ پڑھ رہے تھے. فرماتے میں ان کو چہرے کو دیکھتا رہا، لیکن اچانک جب میری نظر ان کے قدموں پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ زمین سے 3 فٹ بلند تھے، یعنی الگ ایک سطح زمین تھی، اس پہ وہ چل رہے. میں حیران ہوا اور میں نے سوچا کہ ان سے ملاقات کرنی چاہیے. تو جس مقام تک وہ آتے تھے میں اسی جگہ کھڑا ہو گیا، اور چہرے مبارک کو دیکھ کر ایسا لگا کہ میں نے انہیں کہیں دیکھا ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی شخصیت سے ملیں اور اس کا چہرہ آپ کی نگاہ میں اگر بیٹھ جائے، تصور میں بیٹھ جائے، تو جب دوبارہ کہیں ملاقات ہوتی ہے تو فوراً ذہن یہ کہتا ہے کہ ان کو کہیں دیکھا ہے. تو فرماتے ہیں کہ مجھے یہی محسوس ہوا کہ میں نے ان بزرگ کو کہیں دیکھا ہے، ان کی زیارت کی ہے. تو جب میں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو میں اسی مقام پر کھڑا ہو گیا. وہ وہاں تک آئے، میں نے ان کو سلام کیا، اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، انہوں نے بھی ہاتھ آگے بڑھائے. لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ جب میں نے ان سے ہاتھ ملایا تو ان کا ہاتھ مجھے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان محسوس ہی نہیں ہوا. مجھے محسوس ہوا جیسے میرے ہی ہاتھ ملے ہوئے ہیں، بلکہ ایک ہلکی سی جیسے روئی نرم ہوتی ہے اس طرح کی نرمی سی میرے ہاتھ میں محسوس ہوئی کہ جو ان کے ہاتھ کی میں نے محسوس کی کہ میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان ان کا ہاتھ اس طرح تھا جیسے کہ روئی. اب دونوں کے ہاتھ ملے ہوئے ہیں اور دونوں کی نگاہیں ملی ہوئی. میں نے ان کی طرف دیکھا اور دل میں نے سوچا کہ میں نے انہیں کہیں دیکھا ہے.
فرماتے ہیں کہ وہ میرے اس خیال سے باخبر ہوئے اور اسی وقت انہوں نے کہا کہ ہم نے سن 55 میں خواب میں آپ کو اپنی زیارت کرائی تھی اور دوسرے دن آپ کے والد نے ہمارا تعارف کرایا تھا. ہمارا نام عبداللہ ہے اور ہمارا مزار ملک شام میں. فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں میری نگاہوں میں اور میرے ذہن میں دوبارہ سے یہ تازہ ہو گئیں اور اس کے بعد وہ واپس مڑے، لیکن واپس مڑ کر اسی وقت غائب ہو گئے، پھر وہ دور تک جاتے ہوئے نظر نہ آئے. یہ ہے بزرگان دین اولیاء کاملین کی شان. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مر گئے، مٹی ہو گئے. ارے ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے مزار کے متعلق خود بتا رہے ہیں اور اپنے متعلق بتا رہے ہیں کہ خواب میں زیارت کرے. تو غور کرو، جب اللہ کا ولی زندہ ہے تو پھر نبی کیوں نہ زندہ ہو؟ جب غلام زندہ ہے تو آقا بدرجہ اولیٰ اپنے روضہ انور میں حیات ہے. حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے بڑی عبادت اور ریاضت کی اور اس کے ذریعے بڑے کمالات درجات انہوں نے حاصل کیے. حضرت کے ایک مرید عبد الرشید اشرفی، بلکہ وہ عالم دین بھی ہیں، مولانا عبد الرشید اشرفی موزمبیق میں وہ تشریف فرما ہوتے ہیں. 1975 میں، بلکہ اس سے قبل وہ کراچی میں اسلامک سینٹر ناظم آباد جو ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا، اس میں وہ زیر تعلیم تھے. ان کے ساتھ اور بہت سے غیر ملکی طلباء تھے. کوئی فیجی آئی لینڈ سے آیا، کوئی ساؤتھ افریقہ سے آیا، کوئی گیانا سے آیا، تو یہ موزمبیق سے آئے تھے. وہاں سے یہ کسی طرح درگاہ شریف پہنچے. وہ بھی ایک داستان ہے، لیکن اس وقت تفصیل کا موقع نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، مرید ہوا. ہر جمعرات کو حاضر ہوتا تھا، ذکر حلقہ ہوتا تھا. اس کے بعد حضرت تربیت نشست فرماتے تھے، اوراد و وظائف، نقوش، ان تمام چیزوں کی اجازت دیتے تھے اور ہم حضرت کی صحبت سے فیضیاب ہوتے تھے. پھر موقع آیا کہ حضرت پنجاب کے دورے پر تشریف لے جانے لگے تو ہم نے عرض کی کہ ہم بھی حضرت کے ساتھ چلیں، تو آپ نے اجازت دے دی. تو مولانا عبد الرشید اور مولانا غلام صابر ابراہیم اشرفی جو ساؤتھ افریقہ میں ہیں، یہ دونوں حضرت کے ساتھ گئے. مولانا عبد الرشید صاحب نے خود ہمیں یہ واقعہ سنایا. فرماتے ہیں کہ حضرت کا قیام لاہور میں حضرت مولانا سید خلیل احمد قادری اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش گاہ جو اکبری منڈی میں قادری دواخانے کے نام سے وہ جگہ مشہور تھی، نیچے ان کا دواخانہ تھا اور اوپر رہائش تھی، وہاں پر حضرت قیام فرماتے. تو حضرت کا معمول تھا کہ وہ رات میں اپنے نفل پورے کرنے کے بعد ذکر کرتے تھے نماز فجر تک. سخت سردی ہو رہی تھی. مولانا عبد الرشید اشرفی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ہم سو جاتے تھے، نماز فجر کا وقت ہوتا تو حضرت فرماتے عبد الرشید اٹھ جاؤ. وہیں سے آواز دیتے، ہم اٹھتے، وضو کرتے، حضرت خود نماز پڑھاتے اور اس کے بعد پھر چائے پی کر مختصر یعنی ناشتہ کر کے حضرت آرام فرماتے. پھر اٹھ کر حضرت ناشتہ کرتے تھے 2 گھنٹے آرام کے بعد. فرماتے ہیں کہ اس دن اچانک رات میں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضرت کے ذکر کی آواز آ رہی، لا الہ الا اللہ، یہ حضرت ذکر فرما رہے. لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جب میں نے نگاہ ڈالی تو حضرت مجھے نظر نہیں آئے. میں عجیب حیران ہوا. میں نے اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا مسئلہ اور دیکھا کہ یہ کیا بات ہے کہ آواز تو آ رہی ہے لیکن حضرت نظر نہیں آ رہے. میں نے لحاف ہٹایا اور غور سے چاروں طرف دیکھا. پھر اچانک میری نظر اوپر کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ 6 فٹ بلند گویا ایک سطح ہے، اس پر حضرت بیٹھے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا ذکر فرما رہے ہیں. اور میں نے حیران ہو کر دیکھا. پھر میں نے نیچے کی طرف ہاتھ پھیرا زمین پر کہ کہیں میرا خواب تو نہیں، کوئی ایسا تو نہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ واقعی میں بیدار ہو چکا تھا اور میں نے بڑے غور سے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ
6 فٹ بلند جیسے کوئی تخت بچھا ہو یا کوئی سطح ہو، اس پر حضرت تشریف فرما ہو اور لا الہ الا اللہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمانے یہ دیکھ کر کچھ خوف سا مجھے محسوس ہوا، اور میں نے فوراً وہ کمبل یا لحاف جو بھی تھا میں نے اپنے چہرے پر بھی ڈالا، اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ فجر کا وقت ہوا، حضرت نے آواز دی، عبدالرشید فجر کا وقت ہو گیا، اٹھ جاؤ، وضو کرو۔ فرماتے میں گھبرا کے اٹھا اور جلدی سے گیا، وضو کیا۔ حضرت نے نماز فجر کی امامت فرمائی، ہم دونوں نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد حضرت آرام فرما ہو گئے۔ لیکن میرے ذہن میں یہ خیال گردش کر رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ آپ بیدار ہوئے، وضو وغیرہ کر کے آئے، اور جب ناشتے کے لیے بیٹھے تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں رات والا واقعہ حضرت سے ذکر کروں، کہ میں نے جو دیکھا کہ آپ اس طرح بلند ایک مقام پر تھے، وہ کوئی سطح تھی یا کوئی تخت تھا یا کیا چیز تھی، وہاں بیٹھ کے آپ ذکر کر رہے تھے رات میں، یہ کیا وجہ تھی؟ تو فرماتے ہیں کہ میں ابھی یہ کہنے ہی والا تھا کہ حضرت نے فرمایا، عبدالرشید رات کو جو کچھ تم نے دیکھا وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، بس خاموش رہو، اور اگر بتانا ہے تو ہمارے انتقال کے بعد تم بتانا۔ فرماتے اسی وقت زبان بند کر دی گئی۔ حضرت نے اس راز کو راز رکھا اور اس کو فاش نہیں ہونے دیا، اور ہمیں بھی منع کر دیا۔ تو اس لیے میں آج حضرت کے وصال کے بعد میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ واقعہ انہوں نے حضرت کے وصال کے بعد ہمیں بتایا۔ وہ آج بھی موزمبیق میں موجود ہیں اور تبلیغ اسلام میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تبلیغ میں اور برکت عطا فرمائے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ اپنے آپ کو چھپاتے رہے، عاجزی انکساری اختیار کرتے رہے، لیکن تقوی، پرہیزگاری، طہارت اور پاکیزگی، روحانیت، علم، ان تمام چیزوں میں وہ ایک بلند مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے مقام کو ظاہر نہیں کیا، اور لوگوں کی ایسی اصلاح فرمائی کہ باتوں ہی باتوں میں ان کی اصلاح بھی فرما دی، ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ حضرت کے ایک مرید فرماتے ہیں کہ میں ایک کارخانہ میں نے لگایا، کارخانے میں ظاہر مشین چلتی تھی، بجلی کا بل آتا تھا، میرا ایک پارٹنر تھا، اس نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم کسی لائن مین سے بات کر لیتے ہیں، اس کا کوئی مقرر کر دیں گے اور پھر ہمارا کام ہو جائے گا۔ ہم نے کہا کیا ہوگا؟ کہا وہ رات کو آ کر تار جوڑ دے گا، ساری رات کام ہوگا، دوسرے دن آ کر تار نکال دے گا۔ ہم نے کہا اچھا۔ لائن مین کو بلایا، اس سے بات کی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ رات بھر ہم مشین چلاتے تھے اور صبح آ کر وہ تار الگ کر دیتا تھا، پھر وہ یعنی رات میں وہ ڈائریکٹ کرتا تھا اور صبح آ کر میٹر میں لگا دیتا تھا۔ یعنی دن میں جو کام ہوتا تھا وہ تو میٹر سے ہوتا تھا، اور رات میں جو کام ہوتا تھا وہ بغیر میٹر کے، یعنی گورنمنٹ کی بجلی چوری کی جاتی تھی۔ اس نے کہا جی اتنے پیسے میں آپ سے لوں گا۔ سلسلہ شروع ہو گیا، ہم بھی بڑے خوش تھے کہ ہاں بھائی اتنے پیسے ہمارے بچ رہے ہیں۔ اس کو صرف 100 روپے یا 200 روپے، یعنی اس زمانے کی بات ہے جو 100 روپے کی بڑی اہمیت تھی، بہت ہوا تو 500 روپے اس کے مہینے کے مقرر تھے، اور ہم نے ہزاروں روپے کا بل جو تھا اپنا بچا لیا، بجلی بچا لی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت تشریف لے گئے لاہور۔ میں نے عرض کی کہ حضور میرے کارخانے میں تشریف لائیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہاں تشریف لے گئے، آفس میں جا کر بیٹھے، آپ نے چاروں طرف دیکھا، پوچھا کام کیسا چل رہا ہے؟ ہم نے کہا کام صحیح ہے۔ باتیں شروع ہوئیں، لیکن دوران گفتگو حضرت نے ایک جملہ ایسا کہا جس کا اس گفتگو سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ یعنی جیسے اگر کسی معاملے میں گفتگو ہو رہی ہو، ایک موضوع چل رہا ہوتا ہے نا، تو موضوع کے مطابق لوگ گفتگو کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ موضوع کوئی اور چل رہا تھا۔ حضرت نے میرا نام لے کر کہا کہ یہ لوگ بجلی کی چوری کیوں کرتے ہیں؟ خواہ حلال روزی کو حرام کرتے ہیں؟ صرف اتنا جملہ کہا اور اس کے بعد آگے بڑھ گئے، گفتگو شروع کر دی۔ فرماتے یہ بات میرے دل پہ لگی کہ یہ کیا ہوا؟ اس کا کوئی محل، کوئی مقام، کوئی ذکر یہاں نہیں تھا، نہ بجلی کا ذکر تھا، نہ الیکٹرک کا، نہ کوئی ایسی بات کہ لوگ چوری کرتے ہیں۔ حضرت نے دوران گفتگو ایک جملہ کہا اور اس کے بعد آگے بڑھ گئے۔ گفتگو ہوتی رہی، پھر چائے آ گئی، حضرت نے چائے نوش فرمائی۔ اس کے بعد کہا چلو بھائی چلو، مجھے اپنا پڑھنا بھی ہے۔
تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر حضرت آئے, گاڑی میں تشریف فرما ہوئے. میں ان کو قیام گاہ پر چھوڑ کر جب میں واپس گیا, وہی جملہ میرے ذہن میں اٹک گیا, اور میں نے جا کر اپنے پارٹنر سے کہا کہ آج سے ہم بجلی کی چوری نہیں کریں گے. میں نے کہا کیوں نہیں کریں گے؟ کہا اس لیے کہ میں اپنے پیر صاحب کو لایا تھا, وہ یہاں تشریف فرما ہوئے, گفتگو ہو رہی تھی, لیکن انہوں نے بغیر کسی موضوع کے, یعنی موضوع الگ چل رہا تھا, انہوں نے ایک جملہ مجھ سے کہا میرا نام لے کر کہ یہ بتائیے کہ لوگ بجلی کی چوری کیوں کرتے ہیں, حلال روزی کو حرام کرنے کا کیا فائدہ؟ تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ ہونے والی. میں نے تو توبہ کر لی. اس نے کہا دیکھ, میٹر پہ چلائے گا تو اتنا نہیں کمائے گا. ابھی ہم صرف 100 روپے یا 500 روپے جو بھی اس زمانے میں دیتے تھے, ہم اتنے دیتے لائن مین کو, وہ رات کو ڈائریکٹ کر دیتا ہے اور دن میں آ کے دوبارہ صبح آ کے میٹر میں لگا دیتا ہے. کتنے پیسے ہم بچا لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی میں تو نہیں مانتا, پیر صاحب نے کہا ہے, میرے حضرت نے کہا ہے, اس لیے میں تو اب سیدھا سیدھا کام کروں گا. انہوں نے کہا تم نے اپنے پیروں کو ایسی چڑھا دیا, یہ تو ایسی بات ہے, ہو سکتا ہے ان کو منہ سے نکل گئی ہو. انہوں نے کہا نہیں, منہ سے ایسے نہیں نکلی, یہ بغیر موضوع کے ایک جملہ انہوں نے کہا ہے, تو یہ انڈیکیشن ہے, اشارہ ہے. خیر قصہ مختصر یہ کہ دوسرے دن میں نے صبح لائن مین کو بلایا اور اس سے کہا جی اب تو ہم سیدھا سیدھا کام کریں گے, اب ہم یہ جوڑ توڑ نہیں کریں گے, نہ رشوت دیں گے, نہ کچھ ہوگا, سیدھا سیدھا. اور میں نے فوراً میٹر کی درخواست دی, اور جو صحیح طور پر ایک میٹر تھا وہ لگ گیا اور سلسلہ شروع ہو گیا, بل آنا شروع ہو گیا. 2-3 مہینے ایسے گزرے. ٹھیک 6 مہینے بعد ہماری مارکیٹ میں چھاپا پڑا, کیونکہ شکایت تو ہو چکی تھی, لوگوں کو, گورنمنٹ کو اطلاع مل گئی تھی کہ یہ لوگ بجلی چوری کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ صرف میں ہی نہیں, ہمارے اس علاقے کے جتنے بھی کارخاندار تھے, سارے کارخانے والے جو تھے وہ سب بجلی چوری کر رہے تھے. خیر چھاپا پڑا, پولیس موبائل آئی, اور جو کارخانوں کے مالک تھے ان کے باقاعدہ نام ان کے پاس لسٹ میں تھے, وہ نام لیتے تھے, ان کو پکڑتے تھے, دھکے دے کر, گالیاں دے کر موبائل میں ڈالتے تھے اور لے جاتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں بھی بیٹھا تھا, وہ آئے, میرا نام لیا, کون ہے, میں نے بتایا میں ہوں. تو انہوں نے کہا تم بجلی کی چوری کرتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں. کہا دکھاؤ کہاں سے. تو انہوں نے فوراً میٹر دکھا دیا. انہوں نے میٹر دیکھا, چیک کیا, پھر بل جو تھے وہ ہم نے جو پے کیے تھے وہ دکھائے. اچھا ہمیں تو اطلاع تھی, یہ تو غلط اطلاع ہے. ان کا یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس کے بعد وہ چلے گئے. سارے لوگ ذلیل ہوئے, لیکن ہمارے شیخ نے ہمیں ذلیل ہونے سے بچا لیا. اگر ہم ان کی بات نہ مانتے تو جس طرح اوروں کی بے عزتی ہوئی, ان کو گالیاں دے کر, دھکے دے کر موبائلوں میں بٹھایا گیا اور ان پر جرمانے ہوئے, پھر مقدمات چلے, سلسلہ آگے تک چلتا رہا. پھر میں نے اپنے پارٹنر سے کہا دیکھو حضرت نے کس طرح ہمیں بچایا, ایک اشارہ انہوں نے کیا اور ہم نے اس پر عمل کیا, آج ہم بچ گئے. میرے بزرگوں اور دوستوں, حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کے ایسے بے شمار واقعات ہیں جو آپ نے اپنی گفتگو ہی میں, یعنی عام طور پہ جو گفتگو فرماتے اسی میں ہی لوگوں کی اصلاح فرما دی, اسی میں ہی لوگوں کو ہدایت پہنچا دی. اور بہت سے لوگ جو تھے وہ غلط کاموں سے تائب ہو کر سیدھی راہ پر گامزن ہو گئے. جس زمانے میں ڈش اینٹینا چلا تھا, اس زمانے میں ایک جگہ ڈش اینٹینا لگتا تھا اور پھر اس سے لیڈ لے کر لوگ ایک سے دوسرے گھر میں, تیسرے میں, چوتھے میں, ایک علاقے میں سلسلہ چل رہا تھا. ایک صاحب انڈین فلم دیکھ کر, اور اس کے بعد بلکہ وہ کہتے ہیں میں روزانہ ہی دیکھتا تھا اور میں نے ہی تار آگے تک بڑھایا تھا لوگوں سے کہ تم بھی دیکھو. میں جب حاضر ہوا جمعرات کو ذکر کے لیے, تو جیسے ہی میں نے محفل خانے میں قدم رکھا, حضرت نے میری چہرے کی طرف دیکھا اور اس کے بعد عام لوگوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ جو فلمیں بھی دیکھتے ہیں اور ذکر کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا, میرے پیر وہیں جام ہو گئے اور میں نے سوچا کہ میں آگے کیسے بڑھوں. کہیں ایسا نہیں کہ حضرت صاف طور پر کہتے ہیں کہ یہی آدمی ہے, کیونکہ ضمیر نے ملامت کیا, میں ہی سارا کام کر رہا تھا. لیکن خیر پھر بھی ہمت کر کے آگے بڑھا اور سوچا کہ حضرت تو پردہ پوشی فرماتے ہیں. میں نے جا کر دست مبارک کو بوسہ دیا, حضرت نے کچھ نہیں کہا اور میں آ کر بیٹھ گیا. لیکن جب میں واپس گیا اسی وقت جا کر میں نے وہ تار کاٹ دیے, سب کے ڈش اٹھا کر پھینک دی, اور اس کے بعد سے میں نے توبہ کر لی. اور جو میرے قرب و جوار کے لوگ تھے ان کو بھی میں نے منع کر دیا کہ آئندہ کوئی نہیں دیکھے گا. تو میرے کہنے سے بہت سے لوگوں نے بھی اس چیز کو چھوڑ دیا. کتنے ایسے واقعات تھے جو حضرت اشرف المشائخ نے اپنی عام باتوں میں, عام نشستوں میں, عام محفلوں میں
لوگوں کے سامنے کی اور ان کو ہدایت پہنچائی۔ آپ نے اپنے وصال سے 1.5 سال قبل اپنے مرید حاجی نثار احمد پراچا اشرفی جو لاہور میں تشریف فرما ہوتے ہیں ان سے فرمایا کہ نثار صاحب 1.5 سال صرف باقی ہے، جو کچھ آپ کو لینا ہے لے لیں، 1.5 سال کے بعد میں انشاءاللہ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اور ان کا نہیں حضرت آپ ایسی بات نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سر پر قائم رکھے۔ فرمایا نہیں، اب فیصلہ ہو چکا ہے، شب برات میں نے دیکھ لیا ہے کہ میرے نام کی پرچی نکل چکی ہے، لہٰذا 1.5 سال کے بعد انشاءاللہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کے وصال کے قریب یعنی بالکل 1 مہینے یا اس سے کم عرصہ قبل میں آیا کراچی، حضرت سے ملا، دیکھا کہ آپ سخت بیمار تھے، تو میں نے کہا کہ حضرت یہ ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں، دوائیں چل رہی ہیں، فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ اسی طرح آپ کی بیماری چل رہی ہے۔ تو حضرت نے مجھے دیکھا، فرمایا فائدہ کیوں ہوگا؟ کہ حضرت فائدہ کیوں ہوگا؟ دوائیں جب چل رہی ہیں، بہترین سے بہترین ڈاکٹر ہیں۔ فرمایا فائدہ کیوں ہوگا؟ اب تو روانگی ہے، یہ تو بچے اپنے طور پہ کر رہے ہیں، چلو ان کا دل ہے تو یہ کر رہے ہیں، ہم بھی دوائیں کھا رہے ہیں، لیکن جو فیصلہ ہو چکا وہ فیصلہ ہو چکا، اب تو روانگی ہے، لہذا اب ہمیں یہاں کی کوئی وہ نہیں، اب تو وہاں کی فکر ہے۔ تو فرمایا کہ وہ بتاتے ہیں کہ اس کے چند روز کے بعد یعنی غالباً 15 دن یا 1 مہینے کے بعد حضرت نے وصال فرمایا۔ تو یہ چند واقعات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، ورنہ یہ اتنے واقعات ہیں کہ کئی نشستیں جو ہیں وہ اس کے لیے ناکافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کے مزار مبارک پر بے شمار رحمت نازل فرمائے، اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ ان کی طرح عبادت و ریاضت، تقوی و پرہیزگاری تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی نگاہ کرم عطا فرمائے، حضرت قطب ربانی کی نگاہ کرم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔